مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ہے جایا تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ اطہر بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی،
خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر وعمر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ جو مبارک سلسلہ تاریخ اسلام کا چل رہا ہے، آج اس کی 23ویں مجلس میں ہم سب یہاں پر موجود ہیں، شریک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ بات چل رہی ہے اس مبارک دین اسلام کی تاریخ سے متعلق، اور اسلامی تاریخ کا وہ حصہ کہ جس کا آغاز حضور علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تاریخ کے اس حصے کو دور خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ یہ خلافت راشدہ کا دور ہے، اور اس میں ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے جو خلیفہ منتخب ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن ان کی مدت خلافت کا جو عرصہ ہے وہ بہت کم ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جدائی کا غم اپنے اندر بہت زیادہ لے لیا تھا۔ امت کو تو سہارا دیا، سنبھالا دیا، ظاہر نہیں ہونے دیا ان پہ، لیکن جو جدائی تھی اس کا سارا غم دل پر لیا، اس لیے زیادہ دیر اس دنیا میں حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکے، تو بہت جلد حضور علیہ السلام کے پاس روضہ مبارکہ کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ کے پہلو میں ان کی قبر بن گئی۔ خلافت راشدہ کے دور کے جو دوسرے خلیفہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی روشن اور سنہری دور گزرا ہے، اور آج تک اپنے تو اپنے بلکہ بیگانے بھی، کافر بھی، باطل بھی، ہر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی مثال پیش کرتا ہے، اس لیے کہ عدل و انصاف کا اور انسانی حقوق کا جو عملی نمونہ اس دور میں سامنے آیا، دنیا آج تک اس پر حیران ہے۔ ظاہر سی بات ہے، باتیں کرنا تو آسان ہے، کتابیں لکھنا، سیمینار کرنا، لیکچرز دینا، حقوق کے لیے علم بردار بننا، جو آج کی دنیا کر رہی ہے یہ تو آسان ہے، لیکن واقعی انسانی حقوق عملی شکل میں نظر بھی آئے، اور اس کی پامالی کی صورت میں مسلمانوں کے حکمران عمل اور حرکت میں نظر آئے، کہ پوچھ گچھ ہو کہ ایک انسان کا حق کیسے پامال ہوا ہے۔ یہ تصویر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، تو ہماری بات چل رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے اس پر آپ کے سامنے بات چل رہی ہے۔ آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو ولادت تا خلافت ہے، اس پہ بات کر چکے ہیں ہم۔ دوسرا حصہ ہے جو ہے کہ خلافت ملنے کے بعد سے لے کر وفات تک، یعنی دنیا سے تشریف لے جانے تک کا جو عرصہ ہے،
اس پر ہماری بات چل رہی ہے. جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی کل مدت کتنی ہے؟ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن، یعنی تقریباً 10.5 سال کا عرصہ پوری امت مسلمہ کے بالاجماع بالاتفاق خلیفہ بن کر رہے. جی، اس خلافت کے دور میں ایک چیز جو ایک مسلمان کے لیے سمجھنی ہے وہ ہے بیعت خلافت. آپ کے سامنے تفصیل سے بات آ گئی کہ مسلمان خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے. وہ مزاج اور وہ نظام جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کوئی نسلی ہے، کوئی خاندانی ہے، کوئی زبردستی ہے، کوئی کثرت کی بنیاد پر ہے، یہ نہیں. نظام خلافت بیعت کی ترتیب پر ہوتا ہے. ہر فرد آ کر بیعت کر لے کہ میں مطمئن ہوں. تو آپ کی خلافت پر پوری امت نے بیعت کی ہے. جب خلیفہ بن گئے تو دور خلافت کا آغاز ہو گیا. اب جو دور خلافت ہے وہ ایک بہت سنہری اور تاریخی دور ہے. اس پر ہماری بات اس وقت چل رہی ہے. جب خلیفہ بن گئے تو سب سے پہلے تو امت کو ایک تاریخی خطبہ دیا اور اس میں انہیں احساس دلایا کہ میری سابقہ سخت مزاجی سے کبھی پریشان مت ہونا، کہ شاید میری سختی تمہارے لیے ہو، وہ ظالم کے لیے ہوگی، کمزور کے لیے نہیں ہوگی. اور ان کو مطمئن کیا کہ تمہارے حقوق کی رعایت اور خیال رکھنے میں میں سب سے آگے ہوں گا. اس کے بعد جب دور شروع ہوا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کام اور ذمہ داری دے کے گئے ان حضرات کو، انہوں نے اس کام کو لے کر پوری دنیا تک پہنچانے کا صرف ارادہ نہیں کیا بلکہ اس کے لیے عملی طور پر حرکت کی. دنیا کے کونے کونے تک آئے. آج کی مجلس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے لشکر اور ان کی جو جماعتیں ہیں وہ کہاں تک آئی ہے. شاید آپ کو لگے کہ آپ کے بہت قریب تک پہنچ گئی ہے. آج آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو بڑے کارناموں میں کہ دنیا کے جو 4 بڑے حصے تھے، عراق، شام، مصر، افریقہ، یہ 4 بڑے بڑے جو بر اعظم تھے اس زمانے کے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی فتح ہو گئے. آج کی دنیا کے نقشے کی ترتیب الگ ہے لیکن اس زمانے کی ترتیب بالکل الگ تھی. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے عراق کی طرف. اور یہ بات میں نے بارہا آپ سے عرض کی کہ عراق پر سب سے پہلے اور بنیادی توجہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ شروع سے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے خفیہ منصوبے جو بنتے تھے وہ فارس سے بنتے تھے، جس کو آج ہم ایران کہتے ہیں. یہ اس زمانے کا فارس ہے. اور اس وقت جو یہ فارسی حکومت تھی یا ایرانی حکومت تھی، یہ کس کے ماتحت آتی تھی؟ عراق کے. بہت غور سے دیکھیں گے دوستوں، عراق کے ماتحت تھی. ان کی سرکوبی کے لیے بہت ضروری تھا کہ عراق کو پہلے کنٹرول کر لیا جائے، قابو کر لیا جائے، تاکہ اسلام کے لیے جو لوگ پریشانی کا باعث بن رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا. عراق ایک بہت بڑا حصہ ہے دنیا کا. اس کے لیے ترتیب کے ساتھ لشکر تشکیل دیے گئے جو آپ کے سامنے بات آئی. سن 14 ہجری میں عراق کا ایک بنیادی جو مرکز تھا قادسیہ، یہاں ایک تاریخی معرکہ ہوا اور صحابہ اکرام نے اس کو فتح کر لیا. اس میں ہم بات کر چکے ہیں. دوسرا حصہ فتوحات عراق میں اس کی مدت ہے 16 ہجری سے 19 ہجری تک، یعنی تقریباً 3.5 سال کا عرصہ ہے. آپ سمجھے 3.5 سال. اس میں مختلف فتوحات ہوئی ہے اس عرصے کے اندر، اور ہماری بات ابھی اس پہ چل رہی ہے دوستو. اس عرصے میں کون سی فتوحات ہوئی ہے 16 سے لے کر 19 ہجری تک؟ جی، اس عرصے کے اندر 5 فتوحات ہوئی ہے اور ایک انتظامی تقسیم ہوئی ہے. سب سے اہم فتح تھی فتح مدائن، جس پر ہم پچھلی مجلس میں یعنی ربیع الاول کی 2 مجلسوں سے پہلے جو ہماری مجلس تھی تاریخ کی، وہ فتح مدائن سے متعلق تھی اور بڑی بہترین اور سبق آموز مجلس تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ صحابہ اکرام جب ان کے محلات میں داخل ہوئے، قصر ابیض میں، سفید محل میں،
تو وہاں انہوں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو. سونے چاندی کے اونٹ تھے, گھوڑے تھے, اور ایک قالین بنایا ہوا تھا مصنوعی طور پہ, اور اس قالین کا نام کیا رکھا تھا جی؟ بہار نام رکھا تھا. بہار نام رکھا تھا. شاید آپ 2 ہفتے بیچ میں آ گئے, کافی وقت گزر گیا. تو اس سے مصنوعی طور پر وہ لوگ اتنے تعیش پسند تھے یہ لوگ کہ مصنوعی طور پہ جب بہار کا موسم گزر جاتا تھا تو وہ قالین نکال کے بچھا دیتے تھے. بہت بڑا قالین جس میں سونے کے, چاندی کے, زمرد کے, ہیرے جواہرات کے درخت, ہر چیز لگے ہوئے ہوتے تھے, اور اپنے آپ کو یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم ابھی بھی موسم بہار میں بیٹھے ہوئے. لیکن اللہ پاک نے مدائن کو فتح کیا, لیکن اس کے لیے بہت بڑی قربانی صحابہ نے دی, اور ہزاروں صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے. اس پر ہماری بات ہو چکی ہے دوستو. آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے ان 5 پر. ایک علاقہ ہے مدائن کے بعد جلولہ. جب یہ بھی فتح ہو گیا تو پھر حضرت عمر نے عراق کی انتظامی تقسیم کی. اس تقسیم کے بعد پھر احواز ایک علاقہ ہے, پھر رام ہرمز ہے, پھر نہاوند ہے. یہ سب انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس کے موضوعات ہیں. جی, معرکہ جلولہ, مدائن فتح ہو گیا, اور یہ ان کا ایک ہیڈ کوارٹر جس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیں آپ. اور اس سے اسلام کو ایک طاقت ملی, رعب دبدبہ مل گیا, سب پر ایک ہیبت بیٹھ گئی. لیکن اس فارسی قوم میں ایک بات یاد رکھیں, اس قوم کی سرشت کے اندر منصوبہ سازی کا ایک مزاج بیٹھا ہوا ہے دوستو. آج تک یہ قوم ظاہری طور پر خاموش ہو سکتی ہے, لیکن باطنی طور پہ ان کے اندر جو بغض اور منصوبہ بندی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. لہذا مدائن کی تاریخی شکست کے بعد انہوں نے کیا کیا, اپنی ساری طاقت کو پیچھے دوسرے علاقوں میں بانٹ دیا, خاموش ہو گئے وقتی طور پہ. اور اسلامی لشکر کو اطلاع ملی کہ اب یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک علاقے میں جس کا نام کیا ہے, جلولہ. کیا نام ہے؟ جلولہ علاقہ ہے. یہاں پر یہ لوگ فارسی ایرانی لوگ جا کر یہاں پہ جمع ہو گئے. اب لشکر نے یہاں پر جانا تھا. مدائن کو فتح کرنے کے بعد جلولہ میں بھی معمولی سی مزاحمت ہوئی, انہوں نے زیادہ مقابلہ نہیں کیا. اب دیکھیں, آپ کو شاید ایسا لگے کہ معمولی مزاحمت اس لیے کی کہ شکست مان لی, نہیں. اب یہ اتنے بیدار ہو چکے تھے یہ ایرانی فارسی لوگ کہ سمجھ گئے تھے کہ ہماری جو افرادی قوت ہے وہ کم سے کم ضائع ہو. جہاں لگتا کہ یہاں فتح ممکن ہی نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے ہزاروں لوگ اس کے اندر کٹوا دیں, تھوڑا سا مقابلہ کر کے اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے, پیچھے ایک اور مرکز بنا لیتے تھے. تو جلولہ میں تھوڑی سی مزاحمت کی, ہلکی پھلکی سی, لیکن ایرانیوں کو شکست ہو گئی. لیکن جب مسلمان اس جلولہ علاقے میں داخل ہوئے تو بہت زیادہ مال غنیمت ملا, جیسے مدائن میں ملا تھا نا. جلولہ کے اندر بھی سونے چاندی کے انبار رکھے ہوئے تھے, اور ان کی سوچ یہ تھی کہ شاید یہ اسلامی لشکر جو عرب سے آیا ہے یہ بالآخر دنیا کو دیکھ کر ایک دن تو ڈگمگا جائے گا, دنیا میں مبتلا ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں, تاریخ کے پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد سمجھیں. آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کبھی بھی اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے کسی جگہ پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد وہاں پر مستقل رہائش, سکونت, عیش و عشرت یہ نہیں. جو کچھ ملا وہاں سے جمع کر کے امیر المومنین کی خدمت میں. ایسا نہ ہو کہ دنیا اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کا ذہن اس میں اٹکا ہوا ہے نا. اب مثال کے طور پہ کسی کے جیب میں اگر مثال دے رہا ہوں 10,000 روپے ہیں, تو اب مجھ جیسا غریب آدمی بار بار جیب میں ہاتھ ڈالے گا, ہے نا, ٹینشن میں بیٹھا ہوگا کہ وہ ہے یا نہیں ہے. مال چیز ایسی ہے, یہ انسان کو باندھ دیتی ہے اپنے ساتھ. اس لیے اسلام کو اصول دیا گیا کہ جہاں مال غنیمت ملے اس کو فوراً وہاں سے الگ کرو. اب جتنا مال غنیمت ملا, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ امیر تھے, انہوں نے وہ سب کا سب مدینہ منورہ امیر المومنین کے پاس بھیج دیا. اب یہ وہ لوگ تھے جو ایک وقت میں بڑی قسم پرسیاں گزار چکے تھے نا,
واقع کر چکے تھے. جب اتنا مال حضرت عمر کے سامنے آیا تو حضرت عمر روئے جب اس کو دیکھا. یہ بات انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. جی یہ دیکھیں دوستو، یہ مدائن ہے. یہاں جب اسلامی لشکر غالب ہو گیا، کچھ دن رہا تو اطلاع آئی کہ یہ جلولہ لکھا ہے. دوستو یہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے جلولہ کا علاقہ. اطلاع آئی کہ ایرانی لشکر جا کے جلولہ میں جمع ہو گیا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص فوراً اپنے ساتھیوں کو لے کر جلولہ پہنچ گئے. یہاں آنے کے بعد تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی مزاحمت ہوئی، جیسے آپ کے سامنے بات آئی. لیکن یہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر پیچھے ایک اور علاقہ تھا، ابھی جس کی بات ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ اس دوسرے علاقے کی طرف بھاگ کر چلے گئے اور مسلمانوں نے جلولہ پہ قبضہ کر لیا. بہت زیادہ مقدار میں مال غنیمت ملا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ جلولہ علاقہ تھا جہاں لکھا ہے ایرانی پڑاؤ. یہ مسلمانوں کا لشکر مدائن سے گیا. انہوں نے کیا کیا، ایرانیوں نے یہاں پہ خندق کھود دی بہت بڑی. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ خندق کھود دی، راستہ بند کر دیا. جب مسلمانوں کا لشکر یہاں پہنچا ہے تو خندق سامنے آئی. لیکن آپ کے علم میں ہوگا، سیرت طیبہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ خندق مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز تھی یا نہیں تھی؟ جی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ یہ وہ صحابہ تھے جو غزوہ خندق حضور علیہ السلام کی معیت میں لڑ چکے تھے. ایک کام جب ہو چکا ہو زندگی میں نا، اس کا خوف دل سے ہٹ جاتا ہے. تو صحابہ اکرام کے لیے تو یہ کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی. لہٰذا جب انہوں نے خندق کھودی اور یہاں بیٹھ گئے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ اپنے گھوڑے اس میں ڈال دو. تو کئی صحابہ اکرام گھوڑوں سمیت ان خندقوں کے اندر اترے اور جا کر کے وہ خندق پار کی اور جا کے ان پہ حملہ آور ہو گئے. حیران تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ہم جو کرتے ہیں یہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہے. دریا پہ گھوڑے تیراتے ہوئے لے کے آئے ہیں، آج خندق پار کر کے آ رہے ہیں. تو وہ ہمت پست سے پست ہوتی چلی جا رہی. تو لہٰذا یہاں جب صحابہ پہنچے تو یہ لوگ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد بھاگ گئے. جی اب جب مال غنیمت آیا تو حضرت عمر کے پاس بھیج دیا حضرت سعد نے. حضرت عمر نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ جس قوم میں دولت آ جاتی ہے، رشک و حسد بھی ساتھ آتا. صرف دولت نہیں آتی نا، رشک بھی آتا ہے، حسد بھی آتا ہے. ہر سامنے والا آدمی کہتا ہے واہ یار، کہاں تک پہنچ گئے، کیسے پہنچ گئے. یہ رشک ہے. اور ایک یہ کہ سامنے والا کہے کیوں پہنچ گئے، یہ حسد ہے. دونوں چیزیں بہرحال اپنے ساتھ نقصان دہ ہے. اور فرمایا جب رشک و حسد آتا ہے تو اس کے بعد رعب و دبدبہ قائم نہیں رہتا. دیکھیں ان حضرات کے دل دماغ میں اصلاح کی اتنی فکر موجود تھی. کون سی چیز امت کو نقصان دے سکتی ہے، پہنچا سکتی ہے، اس کے لیے فکر مند رہتے تھے. یہ نہیں کہ مال آ رہا ہے تو بس جمع کرتے رہنا ہے. فکر مند تھے اس کے لیے. جی اب مدائن فتح ہو گیا، جلولہ فتح ہو گیا. یہ ایران کے دو بڑے مرکزی مقامات تھے جس سے بڑی مقدار میں مال غنیمت ملا. ان دو فتوحات کے بعد اسلامی لشکر کا کردار کیا تھا؟ اب ایک دنیاوی لشکر ہوتے ہیں، جب ان کو فتوحات مل جائے تو وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نعوذ باللہ، بدکاریاں ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے. لیکن اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے دوستو. لہذا جب یہ دو جگہ فتح ہو گئے تو اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص نے مقامی لوگوں سے اسلامی لشکر نے معاہدے کیے، ان سے معاہدے کیے، ان کو امان دیا اور بہت اچھا سلوک کیا. خاص طور پہ یہاں بہت بڑا طبقہ تھا کاشتکاروں کا، کاشتکار جو زمینوں میں کام کرتے ہیں. ان کو تسلی دی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، اور مدد بھی کی جس سے یہ لوگ بہت زیادہ مطمئن ہو گئے. اسلام تو کردار ہے نا دوستو، اسلام تو ایک اخلاقی دین ہے. آج ہمارے اندر کمزوری یہ ہے کہ تھوڑی سی طاقت آ جائے تو بس وہ فرعونیت پھر دماغ سے اترتی نہیں، پریشان کر دیتی ہے. تو صحابہ نے اپنا کردار رکھا تو وہاں کے مقامی لوگ بہت زیادہ متاثر بھی ہو گئے، مطمئن بھی ہو گئے.
اب تسلی ہو گئی کہ یہ دو جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے کسی بغاوت کی، فتنے کی انشاءاللہ اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو اب آگے کا رخ کرنا ہے۔ جی، اب عراق کی انتظامی تقسیم، یہ بہت اہم بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اطلاع گئی کہ عراق کے بڑے بڑے علاقے فتح ہو گئے۔ اب عراق اتنا بڑا حصہ ہے دنیا کے نقشے پر، تو جگہ جتنی طویل ہوگی اتنا ہی نگاہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو دیکھیں، آج ہمیں ایسا لگتا ہے، ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ آج کی مغربی دنیا کر رہی ہے۔ ہم تو بس ایک ڈکٹیشن لیتے ہیں نا، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ جیسے ہمارے اپنوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ انہی گوروں سے، انگریزوں سے سیکھ کے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ آپ کو تاریخ سے ملے گا کہ اسلامی نقشے کو، دنیا کے نقشے کو صحابہ نے کس ترتیب پہ مرتب کیا، منظم کیا۔ اب اتنا بڑا عراق ہے اور اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے کہ فساد نہ ہو، بغاوت نہ ہو، لوگ پریشان نہ ہو، کہیں کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، لوٹ مار نہ ہو۔ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی انتظامی تقسیم کی اور نئے شہروں کی آبادی کا حکم دیا۔ کس طرح؟ عراق دو حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ کتنے حصوں میں؟ دو حصوں۔ ایک بالائی عراق تھا، بالا کہتے ہیں اونچے کو، اور ایک زیری عراق تھا، جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں بھئی اپر دیر، لوئر دیر، اونچائی اور نیچائی کے علاقوں کو اس تعبیر سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ایک حصے کو بالائی عراق کہا، ایک کو زیری عراق کہا، تاکہ کام بڑھ جائے۔ اچھا، پھر کیا کیا؟ اس بالائی عراق کا صدر مقام یعنی کیپٹل، دارالحکومت کس کو بنایا؟ کوفہ کو بنایا، جو مشہور تاریخی شہر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق مجلس میں اس پہ تفصیل سے بات آئی۔ کوفہ کو ہیڈ کوارٹر، کیپٹل بنایا گیا، اور بالائی عراق کا والی کس کو بنایا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ۔ اچھا، اب کیا ترتیب ہوئی؟ ایرانی فتوحات کے بعد باب آذربائیجان، ہمدان، رے، اصفہان، موصل، قرقیصہ، یہ مین بڑے بڑے علاقے تھے، اس کو کوفہ کے ماتحت لایا گیا۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ جیسے ایک ہمارا صوبہ سندھ ہے، اس سندھ میں کراچی ہے، حیدرآباد ہے، نواب شاہ ہے، خیرپور ہے، سکر ہے، یہ بڑے بڑے علاقے صوبہ سندھ کے ماتحت آ جائے، اور ایک آدمی کو صوبہ سندھ کا ذمہ دار بنا دیا جائے تاکہ کام بڑھ جائے، تقسیم ہو جائے۔ یہ مین علاقہ ہے، ابھی آپ دیکھ بھی لیں گے نقشہ۔ زیری عراق کا صدر مقام کس کو بنایا؟ بصرہ کو۔ اوپر کس کو بنایا تھا؟ کوفہ، یہاں بصرہ۔ آپ حضرت عمر کی سوچ کو دیکھیں دوستوں، اب یہ کوفہ اور بصرہ کیوں بنے مرکزی مقامات؟ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے علم کے مرکز بن چکے تھے، علمی مراکز تھے، اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ اکرام یہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے علم کے حلقے لگائے تھے، لوگوں کی بھرپور تربیت کی تھی۔ اب ہمارا مسئلہ آج کا کیا ہے دوستو؟ اس ہماری ایک خرابی آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں یہ دیا جائے، ہمیں صوبہ دیا جائے، ہمیں فلاں دیا جائے نا، اس طرح کے۔ اچھا، ہمارے ذہن کی خرابی اور غیر تربیت کو دیکھیں کہ ہم اس تقسیم کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ بھئی میں اس زبان والا ہوں، جی میں اس قوم والا ہوں، جی میں اس برادری والا ہوں۔ یعنی ہم جگہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں عصبیت کی بنیاد پر، اور عصبیت اسلام کی اینٹی ہے، بالکل ضد ہے۔ تاریخ سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ جگہوں کی تقسیم غلط نہیں ہے، ضرورت کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر نے بھی کی، لیکن انہوں نے بنیاد زبان قوم کو نہیں بنایا، علم کو بنایا۔ وہ جگہ جو علم کے مرکز تھے ان کو کیپٹل بنا دیا، اور بصرہ کا والی بنایا حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ کو۔ اور پھر ایرانی فتوحات کے بعد خراسان، سجستان، مکران، کرمان، فارس، اہواز، یہ بڑے علاقے تھے، اس کو بصرہ کے ماتحت کر دیا، پوری ایک تقسیم ہوئی۔ جی، یہ آپ دیکھیں گے، یہ ایران کا پورا نقشہ ہے دوستو۔ اب بہت غور کریں گے،
حضرت عمر نے کتنے حصے بنائے؟ 2 حصے. ایک کا مرکز کیا بنایا تھا؟ بصرہ. دیکھیں یہ بصرہ ہے. دوسرے کا مرکز کس کو بنایا؟ کوفہ کو. اب دیکھیں یہ عراق کے 2 حصے ہو گئے، ایک ہے کوفہ اور ایک ہے بصرہ. ٹھیک ہے. اس بصرہ کی ماتحتی میں کون کون سے علاقہ ہے یہ اب دیکھیں گے آپ. فارس ہے، کرمان ہے، مکران ہے، سیستان ہے، خراسان ہے. یہ پورا جو ریڈ دائرے کے اندر آیا نا دوستو، یہ بصرہ کی ماتحتی میں یہ زیری عراق تھا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ صحابہ کہاں تک آئے. یہ مکران آپ دیکھ رہے ہیں. مکران کا نام تو سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے. یہ ہمارا جو بلوچستان کا علاقہ ہے مکران، لیکن یہ تھوڑا سا فرق آپ دیکھیں. یہ مکران لکھا ہے اور یہ بھی کیا لکھا ہے؟ مکران لکھا ہے. یہ مکران ڈویژن 2 حصوں میں تقسیم ہے اس وقت بھی. اس کا ایک حصہ پاکستان میں آتا ہے، ایک حصہ کس میں آتا ہے؟ ایران میں آ جاتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ اس صوبے کے بہت سارے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ان کا آنا جانا دونوں جگہوں پر لگا رہتا ہے. یہ ایرانی بلوچستان بھی کہلاتا ہے، پاکستانی بلوچستان، یہاں پہ یہ آتے جاتے ہیں. تو اندازہ لگائیں حضرت عمر کے دور میں صحابہ آپ کے ملک تک آئے ہیں، پاکستان تک پہنچے ہیں. آج یہ جو دین زندہ ہے اور دین کا ماحول زندہ ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں. اب دوسرا حصہ بنایا کوفہ کو. اس کی ماتحتی میں کون سے علاقے ہیں؟ یہ دیکھیں اصفہان ہے، ہمدان ہے، موصل ہے، رے ہے، آذربائیجان ہے، اور یہ پورا کوفہ کی ماتحتی میں آ گیا. یہ بالائی عراق دیکھیں، یہ اوپر ہے اور یہ نیچے آ گیا. سمجھ میں آ گئی؟ تقسیم ہو گیا. اس کے امیر بنے حضرت سعد ابن ابی وقاص، اس کے امیر بنے حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ. جی اب یہ بہت بڑا حصہ فتح ہو گیا، انتظامی تقسیم ہو گئی. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، یہ ہے بحرین کا علاقہ. دیکھ رہے ہیں دوستو، آج بھی یہ بحرین ملک موجود ہے. اچھا، اس بحرین کے نگران تھے، ذمہ دار تھے علا ابن حضرمی. آگے چلیں، آگے لے جائیں. اس کے گورنر تھے علا ابن حضرمی رضی اللہ عنہ. یہ صحابی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ مختلف جگہوں پہ صحابہ اکرام کو اطلاعات آتی تھی کہ حضرت سعد نے یہ جگہ فتح کر لی، یہ جگہ فتح کر لی. انسان ہے نا، ایک قلبی خوشی بھی ہوتی ہے، جذبات کو بھی عروج ملتا ہے. تو یہ بحرین میں تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے تو ایران کو گھیر لیا ہے پورا، تو یہ جذبات میں آ گئے. اور ایک یہ علاقہ تھا ایران کا استخر. یہ استخر علاقہ ہے. یہاں کے لوگ کچھ سرکش قسم کے تھے. علا ابن حضرمی جانتے تھے کہ اس علاقے کو تھوڑا سا سیدھا کرنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی تربیت یہ ہے کہ جب تک امیر سے اجازت نہ لے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، چاہے کچھ بھی ماحول آپ کا سازگار بن جائے. یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی حضرت علا سے، اور وہ حضرت عمر سے اجازت لیے بغیر ایران کے علاقے استخر میں چلے گئے. اب کسی کو پتہ بھی نہیں ہے نا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں ایرانی جو دائیں بائیں کے علاقے تھے انہوں نے کیا کیا، ان کے پورے لشکر کو گھیر دیا، استخر میں پھنس گئے. تب جا کے انہوں نے اطلاع بھیجی کہ بھئی کوئی ہماری خبر لے، ہم تو یہاں پھنس گئے. پھر حضرت عمر کو پتہ چلا، انہوں نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ جا کے مدد کریں. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص جو یہاں پر تھے وہ لشکر لے کر پیچھے سے آئے اور ایرانیوں کو بھگا دیا. تب جا کر ان کی خلاصی ہو گئی. تاریخ میں جب بھی کسی نے جذبات میں آ کر کے امیر کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھائے، نقصان ہوتا ہے دوستو، احتیاط کرنی چاہیے. جی عراق کی انتظامی تقسیم ہو گئی. اب صحابہ متوجہ ہوئے ایک اور اہم علاقہ تھا اہواز کا، یہاں چل پڑے. جی اہواز پہ ایک ایرانی کمانڈر تھا، اس کا نام تھا ہرمزان. یہ ہرمزان تھا. ابتداءً حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ہرمزان کو صلح کا پیغام بھیجا کہ بھئی ہم تلوار کیوں چلائیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، ترتیب بنا لیتے ہیں، نہ آپ اپنی جگہ سے ہلیں نہ ہمیں تلوار چلانی پڑے گی، مل جل کر ایک معاہدہ طے کر لیں گے اور اس ترتیب پر چلیں گے.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دل کے اندر کھوٹ تھا، لہذا جو معاہدہ کیا تو کچھ دن کے بعد اس معاہدے کو توڑ دیا اور خفیہ طور پہ تیاری شروع کی کہ اسلامی لشکر پہ جا کے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دوں۔ اس نے عہد شکنی کی، وہ بات آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی کہ پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ لہٰذا حضرت سعد ابن ابی وقاص لشکر لے کر گئے اور ہرمزان فتح ہوا، ابھی تفصیل آئے گی۔ اور یہاں کے جو لوگ تھے وہ ذمی اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام قبول نہ کرے، کلمہ قبول نہ کرے، لیکن راضی ہو جائے کہ جی ہم آپ کو ٹیکس دیں گے اور جو آپ کے قانون ہوں گے ان کو پورا کریں گے، لیکن یاد رکھیں ایک ہمارے اس دنیا کا آج کا ٹیکس ہے، اس پر قیاس نہ کریں۔ اسلام کے اندر جو ٹیکس کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس سے ٹیکس لیں اس کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ٹیکس لیا جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی نے ذمی کو قتل کر دیا تو دیکھیں قتل کرنے والا اگر مسلمان بھی ہوگا تو قصاص میں وہ بھی قتل ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی معاہد ذمی کو قتل کر دیا، میرے امتی نے، ہم اس سے معاہدہ کر چکے تھے، وہ ہمیں ٹیکس دے رہا تھا، اور میرے کسی امتی نے جا کر اس ذمی کو قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ بندہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے۔ اتنے حقوق اس مبارک دین کے اندر۔ تو ذمیوں کے ساتھ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حسن سلوک کا تاریخی مظاہرہ کیا، ان کا بھرپور خیال رکھا۔ جی دوستوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے اہواز کا علاقہ۔ اب مسلمان یہاں اہواز کی طرف چلے گئے، یہاں اسلامی لشکر بہت آسانی سے غالب آ گیا، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ جو ہرمزان کی بات آئی نا کہ اس نے معاہدہ توڑا، لیکن جب اسلامی لشکر کو دیکھا تو یہاں سے بھاگ کے، یہ رام ہرمز آگے بات آ رہی ہے، وہ یہاں جا کے قلعے میں چھپ گیا ہرمزان۔ مسلمان یہاں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے ایک خط لکھا، مسلمانوں کے مقامی ذمہ دار کو ایک خط لکھا۔ جی اب خط کیا لکھا حضرت عتبہ ابن غزوان کو؟ کہا مسلمانوں کو ظلم سے دور رکھو اور ذمیوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے کوئی زیادتی ہو اور اس کی وجہ سے اہل ذمہ زیادتی کر بیٹھے۔ تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وفائے عہد کی وجہ سے دیا ہے، تم وعدوں کو پورا کرتے، لہذا وفائے عہد کا ہمیشہ خیال رکھو، اہل ذمہ کے ساتھ حسن سلوک میں اللہ کے حکموں پر چلو، اگر تم نے ایسا کیا تو خدا تمہارا مددگار و ناصر ہوگا۔ آپ غور کریں، ہر جگہ پر ایک اصلاح اور تربیت کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، کسی کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا، چلے جی میں نے یہ کام کر لیا اب بالکل آؤٹ ہو گئے جو کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کی گہری نظر تھی ایک ایک چیز پر، لہذا مدینہ منورہ سے خط بھیجتے تھے۔ جی اہواز بھی فتح ہو گیا۔ یہاں سے پھر آگے علاقہ ہے رام ہرمز، میم پر ساکن پڑھیں گے دوستو، اس کا نام کیا ہے؟ رام ہرمز۔ یہ رام ہرمز کا علاقہ ہے، اور یہ ایسا علاقہ تھا کہ جو پورا چاروں طرف سے قلعوں سے گھرا ہوا تھا۔ قلعے، اب قلعے جو ہوتے ہیں یہ سخت بھی ہوتے ہیں اور اندر داخل ہونا بھی دروازوں سے ہوگا، نارمل راستے نہیں ہوتے، تو مشکل ہوتا ہے۔ تو رام ہرمز کی فتح کے لیے جب لشکر روانہ ہوا تو کوفہ اور بصرہ، اب چونکہ دو مرکز بن گئے، وہاں سے باقاعدہ تشکیلیں ہوئی، یعنی جماعتیں بنائی گئی کہ جا کر اسلامی لشکر کی مدد کریں، وہ بھی آ گئے۔ یہاں پر ایک غیبی امداد کا واقعہ پیش آیا، کیونکہ جب صحابہ اکرام نے جا کر رام ہرمز کے قلعوں کو گھیرا، یہ اندر بند ہو گئے، اور انہوں نے اپنے پاس ایک طویل عرصے کا سامان خورد و نوش رکھا ہوا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے، صحابہ اکرام باہر پریشان ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، ایک بڑی پریشانی کا وقت تھا۔ اور اسی بیچ میں ایک غیبی امداد ہوئی، کیسے ہوئی وہ بات آ جائے گی، اور اسی رام ہرمز کے اندر ہرمزان کو صحابہ اکرام نے گرفتار بھی کر لیا۔ جی
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ احواز سے ہو کے رام ہرمز چلے گئے. یہ لوگ قلعوں میں بند ہو گئے, 2 مہینے گزر گئے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کی شان کہ ایک ایرانی آدمی جو انہی کے اندر تھا وہ آیا اور اسلامی لشکر سے رات کے اندھیرے میں ملا اور ان سے کہا میں تمہیں ایک راستہ بتا سکتا ہوں. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی نا کہ دشمن کا بندہ آ کر ہماری رہنمائی کر رہا ہے. تو حضرت سعد نے ایک ساتھی کو ساتھ بھیجا کہ بھئی دیکھ کر آؤ آدمی سچ بھی کہہ رہا ہے یا ہمیں گما رہا ہے. تو اس نے ایک راستہ دکھایا, ایک چھوٹی سی نہر تھی جو اندر داخل ہو رہی تھی. تو حضرت سعد نے چند صحابہ کو اس نہر کے راستے سے داخل کر دیا. یہ اندر چلے گئے. اندر جا کر انہوں نے رام ہرمز کے قلعوں کے دروازے کھول دیے اور اسلامی لشکر داخل ہو گیا. جب داخل ہوا تو اب تو سب سمجھ گئے کہ موت ہے, تو سب نے آواز لگائی کہ جی ہمیں امان دے دیا جائے. حضرت سعد نے فرمایا امان ہے. اب یہ جو ہرمزان تھا نا یہ بھی ایک قلعے کی چھت پہ چلا گیا اوپر اور اس نے کہا کہ مجھے بھی امان دیا جائے. تو حضرت سعد نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی اتر آؤ. اس کو بھی امان دے دی, لیکن جب اس کو پکڑا تو اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھا, اس لیے کہ اس ہرمزان نے پچھلے جتنے معرکے ہوئے ہیں اس میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد اس کی تلوار سے شہید ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ تھا اس پر کہ یہ کس دن ہمارے ہاتھ آئے گا. حضرت سعد نے جیسے ہی اس کو پکڑا تو فوراً صحابہ کے ساتھ اس کو مدینہ بھیج دیا کہ امیر المومنین کی خدمت میں لے جائیں اور وہ جو فیصلہ اس کے بارے میں کریں گے وہ خود کریں گے, ہم نہیں کرتے اس کے بارے میں. اب ہرمزان کو مدینہ منورہ لایا گیا. یہاں بڑی عجیب بات ہوئی, چونکہ وہ شاہانہ مزاج تھا نا اندر کا عجب, تو جب یہ مدینہ کے باہر پہنچے تو اس نے اپنے لانے والے صحابہ سے کہا کہ بھی مجھے اپنے تھیلے سے اپنے کپڑے نکالنے دو. انہوں نے کہا پہن لو. اس کا جو لباس تھا نا ایک ایرانی شاہی لباس تھا وہ پہنا, ایک خاص تاج یہ پہنتا تھا وہ اس نے پہنا بند سور کے. اچھا دل دماغ میں یہ ہے کہ بھئی مسلمانوں کے امیر کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں تو ذرا اس پہ روب ڈال دوں گا اپنے لباس کا اپنے تاج کا. یہ تو نہیں اندازہ تھا کہ وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں. اب یہ اپنے شاہی لباس تاج پہن کر مدینہ میں داخل ہوا. حضرت عمر کہاں ہیں؟ گھر پہ نہیں ہے. صحابہ نے معلومات کی تو کہا ایک وفد آیا ہے اور ان سے ملاقات کے لیے حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. یہ لوگ مسجد نبوی میں چلے گئے. جب مسجد گئے تو کیا دیکھا, وہ وفد ملاقات کر کے جا چکا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر کے نیچے ٹوپی رکھ کے سو رہے ہیں. امیر المومنین ہے جن کے لشکروں نے ایران کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, آدھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. تو ہرمزان نے پوچھا یہ کون سو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے. کہا اچھا یہ ہے جس سے فارس اور روم کے بادشاہ کانپتے ہیں, یہ ہے اور اتنا اکیلا ٹوپی سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے. یہ بات چیت ہو رہی تھی اور آوازوں کے شور سے حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی, اٹھ گئے. جو صحابہ آئے تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ حضرت سعد نے ہرمزان کو پکڑا اور آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے, اب آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ آپ اس کے ساتھ فرما لیں. اب ان کی آپس میں بات چیت ہوئی. ہرمزان نے حضرت عمر سے پوچھا آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس نے بہت سارے صحابہ کو شہید کیا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں چھوڑوں گا, تمہارے لیے ایک ہی فیصلہ ہے, تلوار ہے اور تمہارا سر ہے, قتل ہو. اس نے درخواست کی کہ مجھے معافی دی جائے, کوئی راستہ؟ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ اسلام قبول کر لیں. تو اس نے کہا اسلام تو میں قبول نہیں کرتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پھر تلوار ہے, اگر اسلام نہیں تو تلوار, اور اگر تلوار نہیں تو پھر اسلام. 2 راستے ہیں, ایک قبول کر لو. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بٹھایا اور پھر تسلی کے ساتھ اس کو اسلام کی تعلیمات پیش کی, سمجھایا اس کو, اور پھر یہ بالآخر اسلام کے اندر داخل ہو گیا. ہرمزان جی.
اب رام ہرمز کا علاقہ فتح ہو گیا اور ہرمزان مدینہ آیا، مسلمان ہو گیا۔ اب ایک معرکہ جو آخری ہوا ہے اس 16 سے 19 ہجری کے درمیان، وہ مشہور علاقہ ہے نہاون کا علاقہ۔ یہاں پر ایک معرکہ ہوا ہے نہاون کا۔ اس معرکہ نہاون کو کہتے ہیں فتح الفتوح۔ فتح الفتوح کے معنی آتے ہیں تمام فتوحات کا خلاصہ، یعنی یہ ایک گویا کہ آخری دروازہ تھا ایران کا، جس کو صحابہ نے توڑ دیا نہاون کو۔ اور اب اگلی مجلس جب آئے گی اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس نہاون کی فتح کے بعد پورا ایران بالآخر صحابہ اکرام کے کنٹرول میں آیا، اس لیے نہاون کی فتح کو فتح الفتوح کہا گیا۔ ایک بات، یہاں کے لیے جو امیر بنائے گئے وہ تھے مشہور صحابی حضرت نعمان ابن مقرن۔ یہ لفظ کیا ہے؟ نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت ہی صالح اور عابد قسم کے صحابی تھے، عبادت گزار صاحب۔ یہ امیر بن گئے اور یہ نہاون کے اندر لشکر لے کر گئے، اور چونکہ ساری ایرانی طاقت اب نہاون میں جمع ہو گئی تھی، لہذا یہاں پر مقابلہ ہوا، اور دوران مقابلہ حضرت نعمان ابن مقرن کو ایک زخم لگ گیا، جس کے اندر یہ شدید زخمی ہو گئے۔ باقی لشکر لڑ رہا تھا اور یہ پیچھے ہو گئے، اور ان کے زخم کے علاج کی کوشش کی گئی۔ جی، اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ رام ہرمز سے نہاون صحابہ نے کتنا سفر کیا ہے۔ دیکھیں، یہ تو 3 سیکنڈ میں ہم نے یہ لائٹ یہاں پہنچا دی، لیکن آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں گے تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مبارک دین بڑی قربانیوں سے چلا ہے۔ صحابہ نے اس کے لیے زندگیاں لگائی ہیں۔ ویسے ان کے تذکرے قرآن میں نہیں آئے ہیں، ویسے اللہ پاک نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم نہیں فرمایا، وہ وقف کر چکے تھے اپنے آپ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے۔ تو اتنا بڑا سفر کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ بیچ میں پورا ایران گزر رہا ہے، اور یہاں نہاون پہنچ گیا اس لیے کہ یہ دروازہ ہے، اس کو توڑیں گے تو ایران قابو میں آئے گا۔ نعمان ابن مقرن زخمی ہو گئے، اور جب ان کو اندازہ ہوا کہ اب مشکل ہے جان بچنا، تو شہادت وقت قریب آیا، تو شہادت سے پہلے پوچھا کہ کیا حالات ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ شکر ہے کہ اسلام غالب آ گیا، نہاون فتح ہو گیا۔ تو فرمایا کہ امیر المومنین کو اطلاع دے دینا، نعمان ابن مقرن نے کہا، اور یہ باتیں فرما کہ یہ یہیں پر شہید ہو گئے، اور نہاون میں ہی حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ کی قبر بنائی گئی۔ یہاں پہ جو دنیا میں صحابہ کی قبر تقسیم ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ حضرات دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ خیر، یہ سارا معرکہ جب ہوا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ خبر پہنچی۔ پہلے تو بتایا گیا کہ بھئی نہاون تک ایران فتح ہو گیا، تو بہت خوش ہوئے۔ پھر پوچھا نعمان، تو کہا کہ نعمان تو شہید ہو گئے۔ تو پھر ان کو یاد کر کے بہت دیر تک روتے رہے، اس لیے کہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی دین اسلام کے لیے۔ تو یہ معرکہ نہاوند ہو گیا 16 سے 19 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران کا تقریباً حصہ فتح ہو گیا۔ اب انشاءاللہ بات ہم کریں گے 19 ہجری سے 23 ہجری۔ اس میں کچھ فتوحات ہیں، اور بالآخر پورا ایران مسخر ہو گیا، پورا ایران۔ اس لیے آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو آج سمجھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک لقب کیا ہے؟ فاتح ایران۔ ان کو فاتح ایران کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دور خلافت میں پورے ایران کو فتح فرمایا۔ تو انشاءاللہ اس پہ بات آئندہ مجلس میں شروع کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔